شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ساتھ میں ہی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا ذکر بھی کیا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جیسے نماز ضروری ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی ضروری ہے، جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کا مال جو ہے بڑا ایک اژدہا بن کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور بتائے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جس کو تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، آج میں وبال بن کے تیرے گلے میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہ دے اس کا یہ انجام ہوگا۔ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ ہم بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سونا چاندی اور ان چیزوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان چیزوں کو پگھلا کے اس کے ماتھے پر جو ہے وہ داغ دیں گے، اس کو داغا جائے گا اس چیز سے، اس زیور اور اس سونا اور اس چاندی سے جو اس چیز کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کسی کو کہ اس کی تم نے زکوٰۃ دی ہے؟ فرمایا تم نے آگ کی بیڑیاں پہنی ہوئی، کسی نے سونا پہنا ہوا تھا، فرمایا آگ کی بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ یعنی اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے معاملے میں لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایون آپ دیکھ لیں کتنا معاملہ یہ اس معاملے میں کتنی اہمیت دی گئی ہے اور کتنا ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر نکال دیا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کے خلاف جہاد کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو پتہ چلا حالات کیسے بھی ہوں آپ کو زکوٰۃ ضروری دینی ہے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر تیار کر دیا تھا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، ان سے زکوٰۃ لی جائے گی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یعنی زکوٰۃ اتنا ضروری عمل ہے، اتنا ضروری عمل ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر خود بندہ نہیں کرتا حاکم اس سے لے گا تو عذاب تو پھر اس بندے کو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے، قیامت کے دن اس کو ملعون کہا گیا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا دردناک عذاب۔ اور ہمارے اندر جو مسائل اور معاملات اور جن مسائل میں ہمیں الجھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے اللہ بارشوں کو روک لے گا، جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے اللہ تعالیٰ قحط سالی ڈال دے گا۔ قحط سالی، یہ بحران، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ ان وجوہات کی بنا پہ ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا، قسم اٹھائی اللہ کی، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبد بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ کرتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، میرے نبی نے قسم اٹھا کے کہا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس کو بلند ضرور کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے میرا اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو خرچ کرتے ہوئے ڈرے نہ، اس لحاظ سے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے گارنٹی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم زکوٰۃ کا مال ادا کر دیتے ہو نا، وہ تمہارے مال کا شر کو ختم کر دیتا ہے، وہ تمہارے مال سے شر کو لے جاتا ہے، وہ تمہارے مال جو ہے وہ خیر کا باعث بنتا ہے، اس سے شر کریٹ نہیں ہوتا، اس سے خیر ہی آتی ہے۔ تو اس لیے اپنے مالوں کو پاک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان سے زکوٰۃ لیجئے، ان کے مال پاک کیجئے۔ ہمیں بتایا گیا، سکھایا گیا اپنے مالوں کو پاک کرو۔
تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دی کہ جو مال خرچ کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سکھا دیا کہ اس کے لیے خیر ہے۔ جو زکوٰۃ کا مال خود کھا جاتا ہے، نہیں خرچ کرتا، اس کے لیے دنیا میں بھی تنگی، دنیا میں بھی قید سالی اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالوں کو محفوظ کرو۔ اپنے مالوں کو کس طرح محفوظ کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کرو۔ گویا زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ کسی شر سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ خیر ہمیں حاصل ہونے کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو، زکوٰۃ نکالا کرو۔ یہ صدقہ و خیرات یہ تمہارے گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے۔ آگ جل رہی ہو، اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے، وہ پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ و خیرات ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ایسے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ فرض ہے، اس کو ادا نہ کرنا، جو آپ کو دین کے ارکان بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک رکن کو چھوڑنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعیدیں بیان فرمائی قرآن میں، حدیث میں۔ جو نہیں دیتا اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ جو نہیں دیتا، اللہ فرماتے قیامت کے دن ہم الٹا لٹکائیں گے۔ جو نہیں دیتا سانپ بن کے وہ مال جو ہے وہ اس کو ڈسے گا بار بار۔ جو نہیں دیتا ہم اس کو آگ کا عذاب دیں گے۔ جو مال اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتا اس کا مال جو ہے اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جو اللہ کے رستے میں مال خرچ نہیں کرتا اس کا مال کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے فطرانہ صدقہ فطرانہ ہے، وہ بھی ہم پر فرض ہے، لازمی دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ صدقہ فطرانہ جو ہے وہ لازمی دو۔ اور صدقہ فطرانہ 1 سا بتایا گیا ہے۔ 1 سا تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ 1 سا اناج ہو سکتا ہے، وہ کھجوریں ہو سکتی ہیں، وہ جو ہو سکتا ہے، وہ گندم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ وہ چیز نہیں دے سکتے تو اس کے برابر جو ہے وہ آپ قیمت دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے ایریے میں جو ہے وہ گندم کا حساب کر لیں، اور گندم اس میں 2.5 کلو گندم کا جتنے پیسے نکلتے ہیں وہ ہر فرد پر فرض ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں ان پر فرض ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تو اس لیے اس چیز پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ اس کا تقریباً 150 روپیہ پاکستانی جو ہے حساب سے اناج کے اعتبار سے اگر ہم اپنا فطرانہ ادا کرتے ہیں تقریباً 150 روپیہ بنتا ہے۔ اس لیے یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے لازمی ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شهر رمضان الذي